أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ اپنی کتاب حجت اللہ البالغہ میں لکھتے ہیں کہ التحلیل والتحریم من صفات اللہ تعالی، کہ کسی چیز کو حلال اور حرام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن مشرکین نے از خود یہ چیزیں بنائی ہوئی تھیں اور ان کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کیا کہ ان کو یہ تمام احکام حضرت ابراہیم نے سکھائے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک کے ذریعے ان چیزوں کی تردید کی، اور اللہ پاک فرماتے ہیں وقالو، اور کہا انہوں نے ھذہ انعام، کہ یہ مویشی وحرث اور کھیتی حجر ممنوع ہیں، لا یطعمھا، اور ان دونوں کو کوئی نہیں کھائے گا، الا من نشاء، مگر وہ شخص کہ جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، اپنے خیال کے مطابق، وانعام، اور کچھ جانور حرمت ظہورھا، حرام کر دی گئی ان کی پشتوں پر سواری۔ پیچھے ذکر ہم نے 7ویں پارے میں پڑھا تھا کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ نہیں بنایا اللہ نے کوئی بحیرہ، کوئی سائبہ، کوئی وسیلہ، اور نہ ہی کوئی حام، یعنی ایسے جانوروں کے ساتھ پھر یہ ان کا دودھ، ان پر سواری، یہ سب حرام کر لیتے تھے، اور ان کا دودھ، ان کا گوشت، ہر چیز ان کے لیے حرام ہو جاتی تھی، اور ایون ان پر بوجھ لادنا بھی وہ حرام سمجھتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود اس کو تمہاری سواری کے لیے بنایا، ہمارے استعمال کے لیے ان جانوروں کو بنایا، ہمارا سامان اٹھانے کے لیے پیدا فرمایا، تو پھر انسان کون ہوتا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام قرار دے دے؟ عرب میں کچھ جانوروں کو بھی مخصوص کر لیا جاتا تھا کہ ان پر بالخصوص ان کے خداؤں کا نام لیا جاتا تھا، مثلاً وہ ذبح کرتے وقت یوں کہتے کہ بِاسْمِ اللاتی بِاسْمِ المنات، کہ اس پر لات اور منات کا نام لیا جاتا۔ جیسے پیچھے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی اسی صورت میں کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، کہ نہ کھاؤ اس چیز کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا۔ تو یہاں پر یہ حقیقت کھل گئی کہ وہ کون سے جانور ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ، اور کچھ جانور ایسے ہیں کہ جن پر نہیں ذکر یا نہیں نام لیا جاتا علیہا، اس پر اللہ کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی کوئی جانور ذبح کیا جائے تو اس پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا شرط ہے۔ اگر کوئی شخص اس کی جگہ کوئی بھی آیت پڑھ لیتا ہے تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ بسم اللہ اللہ اکبر ہی پڑھنا فرض ہے۔ تو یہ مشرکین کا اللہ پر ایک افطرا باندھنا تھا، جس کا اللہ نے کہا کہ افتراء علیہ، کہ یہ اللہ پر افطرا کرتے ہیں، کہ اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، یہ اللہ پر بہتان ہے۔ سیجزیہم بما کانوا، عنقریب ان کو بدلہ دیا جائے گا، یفترون، اس چیز کا جو وہ افطرا کر رہے ہیں۔ اب آگے ایک اور انہوں نے اپنے لیے ایک مسئلہ جو جائز کیا ہوا تھا اور اپنی طرف سے ہی ایک مسئلہ بنایا ہوا تھا کہ کچھ جانور عورتوں کے لیے حلال تھے اور کچھ جانور مردوں کے لیے۔ اب اس کے بارے میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ قالو، اور انہوں نے کہا ما فی بطونی، کہ جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے، ھذہ الانعام، ان جانوروں کے، خالصۃ لذکورنا، وہ خالص ہے ہمارے مردوں کے لیے، ومحرم علی ازواجنا، اور حرام ہے ہماری عورتوں پر، وَإِن یکم میتۃ، اور اگر ہو وہ مردہ، فہم فیہ، تو پس وہ اس میں شرکاء، سب شریک ہوتے۔ اگر بچہ زندہ پیدا ہوتا تو کہتے کہ مردوں کے لیے حلال ہے، عورتوں کے لیے حرام، اور اگر بچہ مردہ پیدا ہوتا تو پھر کہتے کہ اس کو عورتیں بھی کھا سکتی ہیں اور مرد بھی۔ سیجزیہم وصفہم، اور ضرور اللہ ان کو بدلہ دے گا اس بیان کا، انہ حکیم علیم، بے شک وہ حکمت والا اور جاننے والا ہے، کہ اگر اللہ فوری سزا نہیں دیتا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، اور جاننے والا ہے کہ اس کی گرفت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ قد خسر الذین، تحقیق نقصان میں پڑے وہ لوگ، قتلوا اولادہم، کہ جنہوں نے قتل کیا اپنی اولاد کو، سفہم بغیر علم، بے وقوفی یا حماقت کرتے ہوئے، علم کے بغیر۔ کیونکہ عرب میں ایسے لوگ بھی تھے کہ اگر ان کے 10 بیٹے ان کے سامنے جوان ہوتے تو 10ویں کو وہ جو سب سے چھوٹا بیٹا ہوتا اس کو ذبح کر دیتے۔ یہ بھی ایک شرکیہ رسم تھی جو ان کی از خود بنائی ہوئی تھی۔
آگے فرمایا وحرموا، اور انہوں نے حرام کیا ما رزقہم اللہ، اس چیز کو جو اللہ نے ان کو رزق دیا، افطرا کرتے ہوئے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کہا۔ معاذ اللہ تعالیٰ، قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہوئے، وما کانوا مہتدین، اور نہیں ہوئے وہ ہدایت پانے والے۔ مختصر یہ کہ کسی بھی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، مخلوق میں سے کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے پیچھے فرمایا تھا کہ ساء ما یحکمون، کہ یہ برے فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں بھی اللہ کی تخلیق کا ذکر ہے، جیسے اللہ پاک آگے فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي، اور وہی ذات ہے أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ، کہ جس نے پیدا کیے باغات کہ جن کو چھتریوں پر چڑھایا جاتا ہے۔ معروشات کہتے ہیں کہ ایسے پودے کہ جن کو سہارے کے ذریعے کھڑا کیا جاتا ہے، کہ وہ اتنے مضبوط نہیں ہوتے کہ خود بلندی تک جا سکیں، تو ان کو کوئی نہ کوئی سہارا دے کر کھڑا کیا جاتا ہے۔ وغیرہ معروشات، اور جو چھتریوں پر نہیں چڑھائے جاتے، یعنی بعض درخت اتنے مضبوط ہوتے ہیں، بعض بیلیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ بغیر سہارے کی اونچائی کی طرف چلی جاتی ہیں۔ والنخلا، اور کھجوریں، والزرع مختلفاً اکولہ، اور کھیتی کے مختلف ہیں پھل ان کے، والزیتون، اور زیتون، والرمان، اور انار، متشابہاً وغیر متشابہ، جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور جو ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ جیسے بعض اوقات انار کا ایک دانہ دوسرے دانے سے نہیں ملتا، ذائقہ مختلف ہوتا ہے، دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ذائقہ بعض اوقات مختلف ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کلوا من ثمرہ، کھاؤ ان کے پھلوں کو، اذا اثمر، کہ جس وقت وہ پھلدار ہوں، وآتوا حقہ، اور اس کا حق ادا کرو، یوم حصادہ، اس کے کاٹنے کے دن، یعنی جب فصل کاٹو یا پھل اتارو تو اس میں بھی اللہ کا حق ادا کرو۔ ولا تسرفوا، اور نہ اسراف کرو، انہ لا یحب المسرفین، اور بے شک وہ محبت نہیں کرتا ہے اسراف کرنے والوں سے۔ جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو زمین پیدا کرے اس میں عشر ہے، تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو جو احکام نازل فرمائے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، فطرانہ ہے، تو ایک نیک مسلمان جو اللہ سے ڈرنے والا، اللہ سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ ضرور ان چیزوں کی طرف اپنا دھیان رکھتا ہے، ان سے آگاہی حاصل کرتا ہے، اور پھر ان کو اسی طرح پورا کرتا ہے ان اعمال کو جیسے اللہ نے حکم دیا۔ اور اللہ نے اسراف کو ناپسند کیا، اور اسی لیے اللہ نے کہا کہ انہ لا یحب المسرفین۔ آگے فرمایا ومن الانعام حمولۃً، اور اس نے پیدا کیے جانوروں میں سے بوجھ اٹھانے والے، وفرشن، اور زمین کے ساتھ لگے ہوئے، جیسے اونٹ ہے، گھوڑا ہے یا گدھا ہے کہ جن پر بوجھ لادا جاتا ہے، اور اسی طرح فرشن یعنی چھوٹے قد والے جیسے بھیڑ بکریاں ہیں، تو یہ سب کے سب اللہ نے پیدا فرمائے اور کہا کلوا مما رزقکم اللہ، کھاؤ اس چیز سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، کیونکہ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کیونکہ شیطان یقیناً ہر وہ بات کرے گا کہ جس سے ہمارے ایمان پر زیادہ آئے، لہٰذا شیطان کی بات پر عمل نہ کیا جائے اور صرف اس بات پر عمل کیا جائے جو اللہ نے فرمائی اور اللہ نے ہمیں حکم دیا۔ اسلام سے پہلے عرب کی جہالت بیان ہو رہی ہے کہ انہوں نے کس طرح چوپائے جانوروں میں تقسیم کر کے اپنے طور پر بہت سے حلال بنائے ہوئے تھے اور بہت سے حرام کر لیے تھے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا پیچھے کہ بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام، تو اسی طرح کھیت اور باغات میں بھی انہوں نے تقسیم کر رکھی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، وہ کھیت ہوں، باغات ہوں یا چوپائے ہوں۔ اب اگلی آیت میں ان چوپایوں کی قسمیں بیان فرمائی جا رہی ہیں کہ بھیڑ، مینڈا، بکری، بکرا، اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، اللہ نے یہ سب چیزیں تمہارے کھانے پینے، سواریاں لینے اور دوسری قسم کے فائدوں کے لیے پیدا کی ہیں، جیسے سورہ زمر میں ہے کہ انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، کہ اس نے تمہارے لیے 8 قسم کے مویشی پیدا کیے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج، یہ 8 قسم کے جانور ہیں، من الضأن اثنین، بھیڑوں میں سے 2، ومن الماعز اثنین، اور بکریوں میں سے بھی 2، یعنی نر اور مادہ۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، آذکرین، کیا ان دونوں کے نر، حرما،
اللہ نے حرام کیے ہیں امل انثیین یا ان دونوں کی مادہ کو، امشتملت یا جس پر مشتمل ہے، علیہ اس پر، ارحام الانثیین دونوں مادہ کے رحم، یعنی جو بھیڑ کے پیٹ میں ہے وہ حرام ہے یا جو بکری کے پیٹ میں ہے وہ حرام ہے۔ نبئونی بعلم، خبر دو مجھے علم کے ساتھ، کہ کوئی علمی دلیل پیش کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ، اور اونٹوں میں سے بھی دو ہیں نر اور مادہ، وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، اور گائے میں سے بھی دو ہیں نر اور مادہ۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں، ذکرینی، کیا ان دونوں کے نر، حرما ان کو اللہ نے حرام کیا، امل انثیین یا ان دو کی مادہ کو، امشتملت علیہ یا جس پر مشتمل ہیں، ارحام الانثیین دونوں مادہ کے رحم، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے، اذ وصاکم اللہ بہذا، کہ جب اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا تھا، فمن اظلم ممن افترا، تو پس کون بہت زیادہ ظالم ہے اس سے جو افطرا باندھتا ہے، علی اللہ کاذباً، اللہ کے اوپر جھوٹ کی، لیضل الناس، تاکہ گمراہ کرے وہ لوگوں کو، بغیر علم، بغیر علم کے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یہدی القوم الظالمین، نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو ظالم ہے۔ ان آیات سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی رسم و رواج، کوئی بھی عقیدہ اگر ہم قرآن اور سنت کے علاوہ ہم اپنی زندگی میں رائج کر لیتے ہیں تو وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، اور وہ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ انسان کے اندر فطری طور پر خدا کا شعور اور حرام اور حلال کا احساس موجود ہوتا ہے، اور پھر جب انسان فطرت کا راستہ، اللہ کا بتایا ہوا راستہ نہیں پکڑتا تو اس کے بھٹکنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور شیطان اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے، اس لیے وہ کسی نہ کسی بھی طریقے سے انسان کو چاہتا ہے کہ وہ غلط راستے پر چل پڑے۔ جیسے غلط رسم و رواج ہم نے آج اپنی سوسائٹی میں ایسے ایسے بنا لیے ہیں کہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو شاید ہم خدا کو ناراض کر دیں گے، اور شیطان پوری کوشش کرتا ہے کہ ہم ان فرضی چیزوں میں، رسم و رواج میں، روایتوں میں الجھ کر رہ جائیں اور سیدھے راستے تک ہم نہ پہنچ سکیں۔ بظاہر ہم خود کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں، حالانکہ وہ غلط راستہ ہوتا ہے، بدعت کا راستہ ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں صرف اور صرف قرآن پاک اور حدیث کے دو ذریعے ہیں کہ جن کے ذریعے ہم سیدھے راستے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے اور اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کی ہمت اور توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔